السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب تک کی خاص خبریں۔ مصفہ میں سینیٹائزیشن ٹیسٹنگ ڈرائیو ہفتے کی رات 4 بلاکس میں لانچ کی جائے گی۔ محترم شیخ محمد نے کورونا وائرس کے مریضوں کے علاج معالجے کی ادائیگی کا حکم دے دیا۔ ہینڈ سینیٹائزرز کی قیمتوں میں اضافہ کرنے پر 3 فارمیسی بند۔ پاکستان نے ڈومیسٹک پروازوں میں اتوار تک توسیع کر دی۔ اب خبروں کی تفصیل۔ محترم شیخ محمد نے کورونا وائرس کے مریضوں کے علاج معالجے کی ادائیگی کا حکم دے دیا۔ ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ اور متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے اسٹیم سیل تھراپی کے ذریعے کورونا وائرس کے نازک صورتحال والے کیسز کے علاج سے متعلق تمام اخراجات کی ادائیگی کا حکم دے دیا۔ ابوظہبی اسٹیم سیل سینٹر ADSCC نے اسٹیم سیل کے استعمال سے کووڈ-19 انفیکشن کے لیے جدید اور ترقی یافتہ علاج کا اعلان کرنے کے بعد محترم شیخ محمد نے یہ اعلیٰ اقدام اٹھایا۔ یہ علاج متحدہ عرب امارات میں کامیابی کے ساتھ 73 کووڈ-19 کے مریضوں پر کیا گیا ہے۔ ADSCC اقدام کا مقصد انسانی اور فنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ضروری ٹیکنالوجی کی فراہمی اور متحدہ عرب امارات کے تمام اسپتالوں میں اس کے استعمال کو آسان بنا کر طبی تحقیق کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ADSCC کے مطابق نئی امکانی تھراپی ایک معاون علاج ہے جو کورونا وائرس کے مریضوں کو وائرس کی علامات پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے، لیکن اسے خود نہیں مارتا، بلکہ تھراپی کے ذریعے خلیوں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ سانس لے سکیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا علاج معالجہ پھیپھڑوں کے خلیوں کو دوبارہ تیار کرکے اور مدافعتی ردعمل میں تبدیل کرکے کووڈ-19 انفیکشن کو زیادہ متاثر کرنے سے روکتا ہے اور صحت مند خلیوں کو مزید نقصان سے بچاتا ہے۔ روایتی طبی مداخلت کے ساتھ ساتھ مریضوں پر یہ بھی علاج کیا گیا ہے اور اس کا متبادل علاج کے بجائے قائم ٹریٹیف پروٹوکول کے ساتھ بطور اطلاق ہوتا رہے گا۔ ہینڈ سینیٹائزرز کی قیمتوں میں اضافہ کرنے پر 3 فارمیسی بند۔ دبا الفجیرہ میں شہری ادارے نے ہینڈ سینیٹائزر کی قیمت میں غیر معمولی حد تک اضافہ کرنے پر 3 فارمیسیوں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ دبا الفجیرہ میونسپلٹی کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر حسن سالم علیہ ماہی نے کہا کہ غلط فریقوں نے کووڈ-19 کے احتیاطی اقدامات سے متعلق سرکولر کی خلاف ورزی کی ہے۔ علیہ ماہی نے بتایا کہ شہر کے تمام حصوں میں کیے گئے معائنے کے دوران ان غلط فارمیسیوں کو دیکھا گیا تھا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ غلط کام کرنے والے اداروں کو 0 رواداری کی سزا دی جائے گی۔ اصولوں اور احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہونے کو یقینی بنانے کے لیے مزید معائنے کی مہمات 24 گھنٹے چلائی جائیں گی۔ علیہ ماہی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بلدیہ کے ہنگامی نمبرز پر کسی بھی خلاف ورزی کی اطلاع دیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال اور صحت سے متعلق چیلنجوں کے پیش نظر معاشرے کے تمام افراد کو ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ ٹول فری نمبر 80036 پر کال سینٹر کو بھی شکایات کی اطلاع دی جا سکتی ہے۔ آپ بلدیہ کی ایپ اسمارٹ فجیرہ کے ذریعے بھی اس کی اطلاع دے سکتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہی فجیرہ بلدیہ نے 700 جعلی ماسک پکڑے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پکڑے گئے تمام ماسک نامعلوم افراد کے تھے اور طے شدہ معیار پر پورا نہیں اترتے تھے۔ مصفہ میں سینیٹائزیشن ٹیسٹنگ ڈرائیو ہفتے کی رات 4 بلاکس میں لانچ کی جائے گی۔ ابوظہبی کے علاقے مصفہ میں سینیٹائزیشن پروگرام اور کووڈ-19 ٹیسٹنگ ہفتے کی رات سے شروع ہوگی، جس کا آغاز بلاکس 3، 5، 6 اور 23 سے ہوگا۔ روزانہ تجارتی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہیں گی۔ داخلی اور تجارتی راستے پر پابندی ہوگی، جبکہ علاقے کو سینیٹائز کیا جائے گا۔
ویزا ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ کمیونٹی کی حفاظت اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا اولین ترجیح ہوگی۔ ہدف بنائے گئے 4 بلاکس میں رہنے والوں سے گزارش ہے کہ اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سینیٹائزیشن اور ٹیسٹنگ پروگرام کے سلسلے میں تعاون کریں اور دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔ پاکستان نے ڈومیسٹک پروازوں میں اتوار تک توسیع کر دی۔ ذرائع ابلاغ کی خبروں کے مطابق پاکستان نے اتوار 10 مئی تک ڈومیسٹک پروازوں کی معطلی میں توسیع کر دی، کیونکہ حکومت کووڈ-19 وبائی امراض کی وجہ سے عائد ملک گیر لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے قریب ہے۔ وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے بدھ کے روز نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس کے بعد کہا تھا کہ محدود ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن دوبارہ شروع کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی معطلی جمعرات کی آدھی رات کو ختم ہو جائے گی۔ وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے بدھ کے روز نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس کے بعد کہا تھا کہ محدود ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن دوبارہ شروع کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی معطلی جمعرات کی آدھی رات کو ختم ہو جائے گی۔ تاہم انہوں نے اس سلسلے میں کہا کہ اس کا حتمی فیصلہ جمعرات کو وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی (NCC) کے اجلاس میں کیا جائے گا، لیکن NCC کے اجلاس کے دوران ایوی ایشن ڈویژن کی ڈومیسٹک پروازیں دوبارہ شروع کرنے کی تجویز عمل میں نہیں آ سکی اور معطلی کو 10 مئی تک بڑھا دیا گیا۔ سول ایوی ایشن اتھارٹی صحت حکام کی مدد سے پاکستان آنے والے تمام بین الاقوامی مسافروں کی ٹیسٹنگ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ ملک کے تمام بڑے ہوائی اڈوں پر ہائی ٹیک اسکینرز لگائے گئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔